السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی ایک غیر مسلم مریدہ جس کی عزت لوٹنے والا تھا ایک مسلمان، لیکن اس کا کیا انجام ہوا آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کسی جگہ ایک حسین عورت تھی جو کہ غیر مسلمہ تھی، وہ تنہا اپنی زندگی گزار رہی تھی، اس کو اپنے دین و دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک بار اس کو کوئی بڑا مسئلہ درپیش آیا تو وہ اپنے پجاریوں کے پاس گئی اور ان سے دعا کے لیے کہا، پر اس کی بات نہیں بنی اور اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ہر طرح سے زور لگا لیا لیکن اس کی پریشانی تھی کہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن اس کی پڑوسن اس سے ملی اور کہا، مسلمانوں کے بڑے پیر کو تم جانتی ہو؟ وہ بولی، نہیں، یہ کون ہے؟ اس نے کہا، ان کو سب غوث الاعظم کہتے ہیں، بغداد کے شیخوں کے شیخ، بہت بڑی شخصیتیں، سنا ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم وہ سب کی مدد کرتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد بھی ضرور کریں گے، تمہاری بگڑی بھی بن جائے گی۔ اس نے کہا، لیکن میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں۔ پڑوسن نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا ہو کیا نہیں، بس ان کو ایک بار سن لو اور ان کے دربار خاص میں حاضر ہو جاؤ۔ پڑوسن کے کہنے پر وہ شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کو نکلی اور جب ایک جھلک سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ملی تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ ایسا خوبصورت واضح بیان کرنے والا دیکھا تو محبت ولی کی پیدا ہوئی، دل میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرکشش آواز سنی، لاکھوں کا مجمع دیکھا، لوگوں کو ذوق و شوق سے آپ کی آواز سنتے دیکھا، محبت سے آپ کی نصیحت وہ سن رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا علم، آپ کا مرتبہ، آپ کا جاہ و جلال اس نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ جو بڑے بڑے نجومی پجاری کچھ نہ کر سکے وہ آپ کے ایک بیان نے کر دیا۔ اب وہ دل سے آپ کی عقیدت مند بن گئی، آپ کی چاہنے والی بن گئی، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن اب اس کا ایک راستہ آپ کی خانقاہ کا راستہ تھا۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کی مریدہ نہیں بنی تھی، لیکن راستہ اس نے ان کا چن لیا تھا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، نہ کہ بھٹکے ہوا کا، نہ گناہ کاروں کا۔ اب وہ کہیں نہیں جاتی، نہ ہی کسی پجاری کے پاس، نہ ہی کسی پنڈت کے پاس، نہ ہی کسی اور کے پاس۔ بس کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر کے پاس جاتی اور فریاد پیش کرتی، روتی، عاجزی سے دعا بھی کرتی، لیکن ابھی مسلمان ہونے کا سوچا بھی نہیں تھا، یعنی نور کی روشنی ابھی دل تک نہیں پہنچی تھی، لیکن آپ کی چاہنے والی ضرور بن گئی تھی۔ جس طرح دوسرے غیر مذہبی شیخ صاحب کو مانتے، ان کے آستانے پر آ کر فریاد پیش کرتے، اسی طرح وہ بھی جب پریشان ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در پر پہنچ جاتی۔ ابھی بس محبت دل میں پیدا ہو ہی رہی تھی، تربیت چل رہی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن وہ بے انتہا حسین عورت تھی۔ ایک بار آپ کے ہی حکم سے اس نے اوڑھنی اوڑھنا شروع کر دیا آپ کے دربار میں، اوڑھنی سر سے پیر تک اوڑھ کر وہ آتی تاکہ کسی طرح کی بد مذہبی نہ ہو جائے، بد تہذیبی نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن جب وہ اپنے کسی کام سے جا رہی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی اور اکیلے ہی اپنا پیٹ پالتی تھی، اچانک راستے میں ایک ناپاک زانی آدمی کی نظر اس پر پڑی۔ اس کی سفید گلابی رنگت دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا، اس پر شیطان سوار ہو گیا، اس پر وہ بدکار شخص اتنا عاشق ہوا کہ جہاں جہاں وہ جاتی وہ اس کا پیچھا کرتا۔ وہ اپنے شیطانی ارادے لیے اس کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہر طرح سے اس کو تنگ کرنے لگا۔ وہ عورت تو اپنے کام سے گھر سے نکلتی تھی، پہلے اس کو خبر نہ ہوئی کہ کوئی مرد میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ محنت مزدوری کرتی تھی تو ہمیشہ گھر سے اکیلی ہی نکلتی۔ ایک دن وہ کسی سنسان ویران ریگستان سے گزر رہی تھی، وہ زانی بدکار نے اس کو گھر سے نکلتے دیکھ لیا تو آج تو شرطیہ وہ اس پر حملہ کرتا اور اس کی عزت کو داغدار کرتا۔ یہ اس کی بری نیت تھی۔ وہ آگے آگے چلتی جا رہی تھی، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تب بھی وہ شیطانی ہنسی ہنستا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اب کافی دور جانے کے بعد ایک پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی نہیں تھا۔ وہ بہادر عورت تو تھی ہی، چلتے چلتے اس کو حاجت محسوس ہوئی، سوچا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے دیکھے، کسی پہاڑی کے پیچھے چلی جاتی ہوں۔ اب وہ ایک سنسان سی پہاڑی کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس بدکار شخص کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ فلاں پہاڑی کے پیچھے چلی گئی ہے تو وہ اپنی شیطانی چالوں کو سکون دینے کے لیے اس عورت کے پیچھے گیا۔ عورت نے ایک اجنبی کو جو سامنے دیکھا تو حیران ہوئی، پوچھا، کون ہو تم؟ بولا، تمہارا چاہنے والا عاشق ہوں۔ اس نے کہا، کس ارادے سے یہاں آئے ہو اور کب سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، جب سے تمہیں دیکھا ہے بس تمہارا عاشق بن گیا ہوں، تمہارا دیوانہ ہوں میں، تمہیں پانا چاہتا ہوں، اس لیے تم میرا ساتھ دو۔ اس نے کہا، تمہاری یہ شیطانی سوچ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور تم میری عزت کو گہن نہیں لگا سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا، تم کمزور سی نازک سی عورت اور میں تمہارے سامنے ہٹا کٹا مرد ہوں، تم پھول ہو، میں تمہیں مسل کر رکھ دوں گا، تم بھلا میرے مقابلے میں کیا ہو؟ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں اور اب تو موقع ہاتھ لگ گیا ہے، دیکھو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں اور کوئی ہمیں یہاں پر روکنے والا بھی نہیں۔ بدکاری کرتے ہوئے
हमें कोई इस काम से रोके कभी नहीं। कहने लगी, बेशक मैं गैर मुस्लिम हूँ, लेकिन तुम जैसे मुसलमान के सामने खुद को बेच नहीं सकती। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला मैं मुसलमान हूँ? उसने कहा, हुजूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मैं मुरीदा बनना चाहती हूँ, लेकिन अब तक मुसलमान नहीं हुई। अब तक वो रोशनी मेरे दिल तक नहीं पहुँची थी, क्योंकि मैं उनके पास सिर्फ अपनी हाजतें लेकर जाती हूँ, अपने मसले मसाइल हल करवाने के लिए। वो अल्लाह के कैसे वली हैं कि जिन्होंने अब तक मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझे कभी भी जबरदस्ती से मुसलमान नहीं करना चाहा। लेकिन मैं जानती हूँ मुसलमान कैसे होते हैं, इसलिए तुम्हारे रंग ढंग देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि तू मुसलमान तो है, लेकिन भटका हुआ मुसलमान है तू। मैं शर्म करती हूँ तुझ पर। तू जिस शहर में है, उस शहर में जिना करने की नापाक हरकत करना चाहता है। कम से कम तुम उन्हीं अल्लाह के वली के नाम से सुधर जाते। वो कहने लगा, तुम किसकी बात कर रही हो? बड़े पीर की। मैं उनको नहीं मानता हूँ, बेशक वो मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं वलियों को मानने वाला नहीं हूँ। उसने कहा, तो फिर तुम कैसे इंसान हो, खुद को मुसलमान कहते हो और अल्लाह के महबूब वली को नहीं मानते? अरे मैं तो सिर्फ उनके पास अपनी मुरादें लेकर जाती हूँ। अब तक मैंने तौबा नहीं की, ना ही मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ा, पर उन्होंने मुझे कभी न कहा कि तू गैर मुस्लिमा है, तू यहाँ से चली जा। मैं तुझे नहीं सुन सकता हूँ, ना ही तेरे हक में दुआ करूंगा, लेकिन मुझे तुझ पर अफसोस है कि तू एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होकर अपने अल्लाह को और उसके वली को नहीं मानता। उसने कहा, हाँ मैं नहीं मानता हूँ। जो मैं इरादा लेकर आया हूँ उसको मुझे पूरा करने दे और मेरी मदद कर। उसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ा। वो जो कि बहुत ताकतवर था और औरत कमजोर थी, उसने उसके दामन इस्मत यानी इज्जत को दागदार करना चाहा। औरत वहाँ पर अकेली थी, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। उसको समझ नहीं आया मैं उसको कैसे हटाऊं और कैसे इससे कहूँ तू यहाँ से चला जा। वो उसको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो उसको घसीटता हुआ गार के अंदर ले गया। वो अंधेरा गार था जिसके अंदर कोई भी नहीं था, ना ही कोई उनको उस काम को करते हुए देख सकता था। वो जिस गुनाह के इरादे से आया था वो गुनाह कर ले, बस ये काम वो करना चाहता था। अब वो औरत चिल्लाती भी तो कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, लेकिन जिस बड़े पीर पिराने पीर दस्तगीर की वो बात कर रही थी, उनकी अकीदतमंद थी, उनकी मोहब्बत उसके दिल में थी। जब उस औरत को छुटकारे की कोई सूरत नजर नहीं आई तो उसने सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर पुकारा और कहा, अल गय्यास या गौस या आदम, अल गय्यास या गौस इस्तक़लैन, अल गय्यास या शेख मुहीउद्दीन, अल गय्यास या सैयदी अब्दुल कादिर। मैं आपके पास आपके दरबार में आती रही, लेकिन कभी भी मैंने तौबा नहीं की, ना ही मैं ताइब हुई, ना ही मैंने कलमा पढ़ा, ना ही मैं मुसलमान हुई, ना ही कभी सोचा कि मैं आपके दीन में शामिल हो जाऊं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने सुना है आप करामती बुजुर्ग हैं, आप मुकम्मल वली हैं, मुझे अपनी करामत दिखाइए। मैंने आपसे बहुत फैज़ पाया है, लेकिन आज अगर मैं इस शैतान से बच जाती हूँ तो मैं आपके दस्ते हक पर मुसलमान हो जाऊंगी, मैं बैत ले लूंगी, मैं आपकी मुरीदा बन जाऊंगी। बस मुझे बचा लीजिए। आपको आपके प्यारे रब का वास्ता जिसकी आप इबादत करते हैं और जिसके सिवा कोई किसी की इबादत नहीं कर सकता, उसका कोई शरीक नहीं। अब तक इस बात को मैंने सुना लेकिन माना नहीं, लेकिन मैं आपकी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे दीन का रास्ता दिखाया। आप मेरी मदद को आइए यहाँ। एक दर्दमंद औरत ने फरियाद की, जिसकी दर्द भरी आवाज को कोसों मील दूर से सुन लिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, आपको मुश्किल वक्त में या गौस अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी वगैरह अल्फाज से मदद के लिए पुकारा जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। और इस तरह औलिया कराम को दूर से पुकारना बिल्कुल जायज है, क्योंकि अल्लाह पाक के मुकर्रब और मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं। उसकी अता करदा इख्तियार से लोगों को न सिर्फ वो सुनते हैं, उनकी फरियाद सुनकर उनकी मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। अब वो औरत जब पूरे यकीन के साथ महबूबे सुबहानी को पुकार रही थी तो उसी वक्त सरकार बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में वुजू फरमा रहे थे। मुरीद आपको वुजू करवा रहे थे और अदब से आपके सामने हाथ बांधे हुए खड़े हुए थे। आप एकदम से खड़े हुए, आपके पाँव में लकड़ी की 2 नालैन मुबारक थी। आपने उनको उतारा और वीरान रेगिस्तान के उस अंधेरे गार की तरफ फेंका। अकल हैरान रह जाती है इस कारनामे को देखकर। ऐसा हुआ कि वो नालैन मुबारक उड़ते हुए उस गार तक पहुंचे। इससे पहले कि वो उस औरत को नापाक करता, वो उस फासिक, झूठे, बदकार, गुनाहगार, सियाहकार, जहन्नमी की गलीज कोशिश को नाकाम बनाने से पहले उसके सर पर जा पहुंचे और नालैन मुबारक उसके सर पर पड़ने लगे। वो तो अपने आप को बचाता रहा। औरत एक तरफ खड़ी हो गई और नालैन मुबारक को उसके सर पर पड़ता हुआ देख रही थी। हैरत का शिकार थी कि ये कहां से उड़ते हुए आए हैं, लेकिन उसको पता था कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नालैन मुबारक है।
وہ کڑھاوے اس کے سر پر اس طرح پڑ رہے تھے جیسے کسی کے حکم کے تابع ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں۔ وہ اس کی خراب حالت کو دیکھتی جا رہی تھی اور اس کا ایمان تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت ہی مضبوط شخص تھا لیکن ان چپلوں سے نہیں بچ رہا تھا۔ نالین مبارک نے اس کے سر کو لہو لہان کر دیا۔ اب اس کی زندگی کے آثار باقی نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر عبرتناک حالت میں وہیں مر گیا۔ عورت کو پتا تھا کہ وہ شیخوں کے اعظم قطب ربانی شہباز لامکانی کے نالین مبارک ہے، اس لیے اس نے ان دونوں نالین مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ عورت ان نالین مبارک کو لے کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہوئی اور رونا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے وہاں پر ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ ان کے درمیان بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت جو کہ ان کے پاس آیا کرتی تھی آج ایسی حالت میں تھی کہ بال بکھرے ہوئے تھے، بدحالی کی حالت میں تھی، آپ کے سامنے کھڑی ہوئی روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، یا محی الدین، میں وہ غیر مسلمہ ہوں جو کہ آپ کے پاس باقاعدگی سے آتی اور آپ کا درد سنتی لیکن اب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ دل میں نور نہیں آیا تھا، آپ سے محبت ضرور تھی، آپ سے عقیدت رکھتی تھی، اس لیے آج جب کہ مجھ پر ایک مسلمان بدکار نے حملہ کیا تو میں نے آپ کا نام لیا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے، اور آج میں نے آپ کی طاقت دیکھ لی۔ میرے ہاتھ میں آپ کے نالین مبارک ہے، میں اس بات کو پورے یقین سے کہہ رہی ہوں، آپ بھی تصدیق کر دیجئے کہ ان کا تعلق آپ سے ہے۔ میں نے آپ کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے خود ان کو اس ظالم کے سر پر پڑتے دیکھا، اس کو اذیتناک موت مرتے دیکھا۔ آپ بتا دیجئے کہ یہ سچ میں آپ کے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ تمام حاضرین مجلس جو کہ اس عورت کی اس کیفیت کو دیکھ رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، تم سب کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ عورت یہاں پر آتی تھی اور ہماری عقیدت مند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طاقت عطا کی ہے کہ ہم اپنے مرید کی فریاد کو سن لیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، یہ تحفہ ہے۔ اور جب اس عورت پر اس بدکار آدمی نے حملہ کیا تو اس نے ہمیں دل سے پکارا، دل سے ہمارا نام لیا، اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا اور ہم نے اپنی نالین اتار کر اس آدمی کی طرف پھینکی۔ ہماری نالین اس بدکار آدمی کے سر پر پڑی اور وہ وہیں پر جہنم واصل ہو گیا۔ اے عورت، تم خوشخبری سن لو کہ وہ جہنم میں جا چکا ہے۔ بے شک مسلمان تھا لیکن وہ منکر تھا، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا۔ جب اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کے بندوں کو کیسے مانے گا؟ وہ اذیت پہنچانے آیا تھا، وہ زانی بدکار تھا، نہ جانے کتنی عورتوں کی عزتوں کو داغدار کر چکا تھا اور اب تمہاری عصمت کو بھی سر عام اچھالنا چاہتا تھا، تمہیں بھی بدنام کرنا چاہتا تھا، تم پر تہمت لگوانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ ہم نے یہ کام تمہاری مدد کے لیے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، اس لیے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات اونچی ہے، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتے ہیں، ہم صرف ذریعہ ہیں، لوگوں کی مدد کا ذریعہ ہے۔ تو نے بے شک ہمیں پکارا لیکن یہ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو یعنی توبہ کرو، ہماری مریدہ بن جاؤ، تو پھر تم کلمہ پڑھو گی تو ایمان لاؤ گی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، وہ رب جس کا میں بندہ ہوں اور جس کے بندوں کی میں مدد کرتا ہوں، کیونکہ کام انہی کے آیا جاتا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور جو اللہ کی روشن دلیل کو دیکھتے ہیں۔ عورت کہنے لگی کہ میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ آپ کے پاس آؤں گی، آپ کی کرامت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں آپ کے پاس آ کر آپ کے دست حق پر بیعت کرنا چاہتی تھی اور اس لیے یہاں آئی ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ حضور مجھے مسلمان کر دیجئے، مجھے ایک اللہ کا آپ پیغام دینے والے، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے۔ اس کے بعد اس نے تمام اہل مجلس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور آپ کی مریدہ بن گئی، پھر کبھی آپ کی چوکھٹ کو کہیں چھوڑ کر نہیں گئی، بلکہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ایسا ذریعہ عطا کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مسلمان مرید کے ساتھ اس کی شادی کروا دی اور یوں اللہ پاک نے اس کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام جیسے پیارے مذہب میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں میرے پیارے ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، آپ سب کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوستو، اب ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اور ایک تحریر وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ لڑکی غیر مسلم ہوتی ہے اور وہ جو ہے ہر مسئلے کے حل کے لیے، ہر مشکل میں پسنے کے بعد وہ غوث اعظم کے پاس آتی ہے، اور پھر ایک دن وہ لڑکی
اپنے گاؤں میں کئی ریگستان میں چل رہی تھی تو ایک مسلمان شخص تھا، تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ، غیر مسلم لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ آپ، جب ان دونوں کے درمیان بات ہو رہی تھی تو لڑکی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، تو اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، تو اس نے کہا کہ غوث اعظم تو بڑے اللہ کے ولی ہے اور وہ ایسے کام تو نہیں کرتے، وہ تو ایسے نہیں سکھاتے، تو اس شخص نے کہا کہ میں غوث اعظم کو نہیں مانتا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور پھر اس شخص نے اس لڑکی کو ہاتھ سے پکڑا اور وہاں پر ایک پہاڑ تھا، اس کے اندر غار تھی، وہاں لے جا کر زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس لڑکی نے چلایا ہر طرح کی، اس کو مدد نہیں پہنچی، لیکن جب اس لڑکی نے آواز لگائی یا غوث اعظم مدد کرو، یا غوث اعظم میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، یہ وہ اس طرح کے الفاظ اس نے کہے، تو پھر غوث اعظم جہاں تھے تو اس کے چپل وہاں سے اڑ، یہ لڑکی نے جب آواز لگائی تو یہ آواز غوث اعظم کے کھانوں میں پڑی، حالانکہ وہ کئی کلومیٹر دور تھے، اور پھر انہوں نے اپنے جیسے وہ یہ آواز ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے چپل اتاری اور اس غار کی طرف پھینک دی، تو وہ چپل جا کر اس پہاڑ میں، اس غار کے اندر جا کر اس شخص کے سر پر خود بخود پڑ رہی تھی وہ چپلیں، یہاں تک کہ وہ شخص لہو لہاں ہو گیا اور وہاں پر اس کا انتقال بھی ہو گیا انہی چپلوں کے ذریعے، وہ خود غوث اعظم نے وہاں سے پھینک دی چپل، آگے اس شخص کے سر پر پڑ رہے تھے، ٹپ 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 ٹپ، یہ وہ خون آ رہے، یہ وہ شخص مر گیا اور لڑکی کی عزت بچ گئی۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ سمجھ لے کچھ بھی، یہ ایک منگڑت ہے، خدا کی قسم میں آپ کو کہتی ہوں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ سوچنے والی بات ہے نا یار۔ اب لوگ بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، ویڈیو لگاتے ہیں، پوسٹ لگاتے ہیں کہ یار اتنی غوث اعظم کتنے، ہاں ہے بڑے تھے ماشاءاللہ، بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن یار اتنے بھی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، مزید اس طرح ویڈیو کے لیے نور سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔